بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کے فضائل۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن مجید کی 41ویں سورت ہے۔ یہ 24ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 54 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ سجدہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ مجموعہ حوامیم کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت کا مشہور نام حامیم سجدہ ہے۔ حامیم حروف مقطعات سے ہے۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ سجدہ کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام فضلت بھی ہے۔ یہ نام سورت کی تیسری آیت کتبہ فصلت کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مصابیحہ اور سورہ الاقوات بھی اس سورت کے نام ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے رک جانے کے بدلے مال و دولت، سرداری اور شادی کی پیشکش کی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی ابتدائی 13 آیات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید بے حد مہربان اور نہایت رحم والے کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن بشارت دینے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے۔ قرآن مجید کے یہ صفحات بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید پر ایمان لانے کی بجائے اس سے اغراض برتتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑ رکھے اور تمام مخلوقات کا رزق پیدا فرمایا۔ پھر اس نے آسمان بنائے اور آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی۔ یہ سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو معبود برحق نہ ماننے والوں کو قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دنیاوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا۔ ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، جس نے قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم ثمود نے بھی
ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اس صورت میں مشرکین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے کھال اور ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کبھی سننے کا اتفاق ہو تو اس میں شور ڈالو تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ ان کے اس رویے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تمام برے لوگ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ گمراہ ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ سورہ سجدہ میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو لوگ تمام مخالفتوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ دعوت اللہ کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کسی کو ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ پھر دعوت کے مخالفین کی زبانی اور برائی کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک داعی کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، لہذا داعی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دے جو سب سے اچھا ہو۔ اس طرح مخالفین بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔